اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا اس دا نام جتارن والا گفشے میدان نہ ہردا۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس پر، اور سب سے پہلے اللہ پاک کا بے شمار شکر ادا کرتا ہوں جس رب کائنات نے مجھے اور آپ کو ایک بار پھر نئی صبح عطا فرمائی، زندگی کی ایک نئی صبح عطا فرمائی۔ اس کا بڑا کرم اور بڑا فضل ہے۔ اللہ پاک نے سر سے لے کر پاؤں تک، پاؤں سے لے کر سر تک انعامات ہی انعامات عطا فرمائے ہیں ہم گنہگاروں کو۔ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر، جن کے صدقے وسیلہ سے اللہ پاک نے اس کل کائنات کو بنایا، سجایا، سنوارا، جس کی وجہ سے ہم نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے، نسبت رسول کی وجہ سے، صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آج زندہ ہیں اور خوشی کے ساتھ رہ رہے ہیں اور آزاد ہوا میں سانس لے رہے ہیں۔ یہ نسبت مصطفیٰ کا کمال ہے، یہ امت مصطفیٰ کا کمال ہے۔ ہم جس نبی کی امت ہیں اس نبی کی نسبت کا کمال ہے۔ اور امید کرتا ہوں میرے جتنے بھی ویورز ہوں گے، میرے چینل کو دیکھنے والے یہاں ہیں، بیرون ملک میں ہیں، سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک کے حفظ و امان میں ہوں گے، اور اپنی جو زندگی ہے وہ احسن طریقے سے گزار رہے ہوں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہمیشہ کی طرح دعا گو ہوں۔ اللہ پاک جو لوگ بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو مشکلوں میں ہیں سب کی مشکلیں آسان فرما۔ یا اللہ غریبوں کی دستگیری فرما۔ یا اللہ پورے امت محمدیت اپنے کرم اور فضل فرما۔ کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں پر یا اللہ اپنی غیبانہ مدد فرما، ان پر فضل فرما، کرم فرما، ان کو ان کافروں سے چھٹکارا عطا فرما۔ آج بندہ ناچیز آپ کے سامنے، آپ کی گوش گزار، آپ کی سماعتوں کی نظر واقعہ فرعون جو کافر تھا، فرعون کی بیوی کا ایمان لانا، کہ جو فرعون کی بیوی تھی تو کیسے ایمان لائی اور فرعون نے اس کو کیا سزا دی، اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مختصر سا معجزہ بتاؤں گا، آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ ویڈیو ساری دیکھنی ہے، اینڈ تک دیکھنی ہے، انشاءاللہ مختصر سا بیان ہوگا، آپ سماعت فرمائیں۔ فرعون مصر کا بادشاہ تھا، فرعون کافر تھا، فاجر تھا، فاسق تھا۔ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا کہ میں خدا ہوں، نعوذ باللہ۔ وہ کہتا تھا کہ میں خدا ہوں اور میری عبادت کرو۔ بنی اسرائیل کے لوگوں پر ظلم و ستم کرتا رہا۔ وہاں کے جو غریب لوگ تھے بنی اسرائیل کے، ان کو اپنا نوکر بناتا رہا، اپنا غلام بنائے رکھا ان کو، اور ان پر بے شمار ظلم و ستم کیا۔ اب دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں، آپ کے وقت میں جو مصر کا بادشاہ تھا وہ ریان بن ولید تھا۔ ریان بن ولید کی جو صاحبزادی تھی، جو بیٹی تھی، جس کا نام حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا، وہ بڑی خوبصورت عورت تھی، بڑی پاک عورت تھی، بڑی نیک اور بڑے اچھے اخلاق والی عورت تھی۔ اب مصر کا بادشاہ ہے فرعون نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا ہے، اور فرعون کو ریان بن ولید کی جو بیٹی تھی حضرت آسیہ، وہ پسند آ جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس سے شادی کروں گا، میں اس کو اپنے نکاح میں لوں گا۔
اب کیونکہ وہ بادشاہ تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، ظالم تھا، ہر بندہ اس کو جانتا تھا۔ اب مجبوری کی وجہ سے والدین بھی مجبور ہو گئے ہیں، اب وہ بادشاہ بھی مجبور ہو گیا ہے، اس کی بیوی بھی مجبور ہو گئی ہے۔ انہوں نے حضرت آسیہ کا رشتہ فرعون کو دے دیا۔ اب فرعون شادی کرتا ہے حضرت آسیہ سے اور اپنے جو زندگی کے معاملات ہیں وہ جاری کرتا ہے۔ ظلم و ستم کے انبار لگا رکھے تھے فرعون نے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ہر طرف ظلم ہی ظلم تھا۔ وہ اپنا حکم مانا کرتا تھا، اپنی بجا لایا کرتا تھا۔ اتنے میں اللہ پاک نے کرم یہ کیا ان لوگوں پر، ان مصر کے لوگوں پر اللہ پاک نے فضل یہ کر دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو وہاں مبعوث فرما دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے وہاں کے جو لوگ تھے ان کو دین کی طرف راغب کرنے کے لیے اللہ پاک نے مبعوث فرما دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کو دعوت دیتے ہیں دین کے لیے، دین میں آنے کی، اسلام میں آنے کی دعوت دیتے ہیں کہ اللہ کو ایک مانو، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی وحدانیت کا اقرار کر لو۔ اب سبھی جو لوگ مان جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں۔ اب جو کافر تھا، فاجر تھا، فاسق تھا، فرعون تھا، وہ نہ مانا، وہ اپنی بات سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ اس نے کہا کہ یہ میں خدا ہوں، نعوذ باللہ، اور یہ سارا کچھ، یہ پوری مخلوق، ہر چیز میری غلام ہے، تو میں اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکوں گا، میں خود خدا ہوں، نعوذ باللہ۔ تو اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسلام کا غلبہ پا لیا، اسلام پر غلبہ پا لیا، بے شمار لوگ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بھی دعوت کو جاری رکھتے ہیں کہ اسلام میں آ جاؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ، حق میں آ جاؤ، اللہ پاک کو ایک مانو، اس کی وحدانیت کا اقرار کر لو۔ اب اس تبلیغ سے فرعون تنگ آ جاتا ہے۔ فرعون نے فیصلہ کیا کہ اس مصر کے سرزمین پر ایک میلہ لگا دیتے ہیں جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کر دیتے ہیں۔ اب شیطانی دماغ تھا اس کا، کافر تھا، فاجر تھا، فاسق تھا، اس نے اس انتظام کو پایا تکمیل تک پہنچایا، وہاں میلہ لگایا اور وہاں کے جو عظیم اور بڑے بڑے جادوگر تھے ان سب کو بلا لیا اور اس میں اپنی دربار میں ان جادوگروں کو بلا لیا۔ وہاں حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ اب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ اللہ پاک کے یہ پیغمبر ہیں، اللہ کے مقبول ہیں، اللہ کے بڑے مرتبے والے پیغمبر ہیں، بڑے لاڈلے پیغمبر ہیں، ان کا بھی بڑی اعلیٰ شان ہے، بڑا اعلیٰ مرتبہ ہے، بڑا اعلیٰ مقام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ اب اسے تو نہیں پتا تھا، اب ان کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتا تھا۔ اوپر خدا کی ذات دیکھ رہی ہے، نیچے اس نے دربار سجایا ہے۔ اب جادوگروں نے اپنے اپنے جو ہے کاندھوں سے، اپنے گریبان سے رسیوں کو، چھڑیوں کو نیچے زمین پر پھینکتے ہیں، وہ جادو سے سانپ بن جاتی ہیں۔ وہاں کے جو لوگ تھے وہ ڈر جاتے ہیں، خوف کھا جاتے ہیں، ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہ ہنس رہا ہے، کافر فرعون خوش ہو رہا ہے کہ اب موسیٰ جھوٹا ہو جائے گا،
اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میں جھوٹا ثابت کر دوں گا کہ تمہارے پاس کیا معجزہ ہے۔ اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غیب سے آواز آتی ہے، اللہ کی بارگاہ سے آواز آتی ہے کہ اے موسیٰ، ہم نے تجھے جو عصا مبارک دیا ہوا ہے تمہارے ہاتھ میں ہے، اس عصا مبارک کو زمین پر پھینک دو اس عصے کو، پھر دیکھنا رب کائنات کی ذات کیا کرم کرتی ہے، کیا فضل کرتی ہے۔ اللہ پاک نے فرما دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اس عصا کو پھینکتے ہیں، جو ہی عصا زمین پہ جاتا ہے وہ عصا ایک خوفناک سانپ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اتنا بڑا سانپ جس کا خوف و ہراس اتنا زیادہ تھا اس دربار میں، وہ سانپ اتنا بڑا تھا، اس نے اس چھوٹے سانپوں کو نگلنا شروع کر دیا حتیٰ کہ سب کو کھا جاتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر، یہ معجزہ موسیٰ دیکھ کر وہاں کے جو جادوگر تھے وہ ان کے اندر دین کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اسلام کی شمع روشن ہو جاتی ہے، وہ دین میں آ جاتے ہیں، ایمان میں آ جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر لیتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیتے ہیں، اور وہاں کی جو خادمہ تھی وہ بھی ایمان لے آتی ہے، جو ان کے گھر نوکرانی تھی وہ بھی اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار کر لیتی ہے۔ اب جب چلتے چلتے یہ بات حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کانوں تک پہنچی کہ جادوگروں نے تو ایمان لے آئے، انہوں نے تو اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار کر لیا، موسیٰ علیہ السلام کی معجزہ دیکھ کر وہاں تو یہ معاملہ ہوا۔ اب ایک طرف فرعون ہے، ایک طرف موسیٰ علیہ السلام ہیں، تیسری طرف حضرت آسیہ ہیں۔ اب حضرت آسیہ کا بھی دل مچل اٹھتا ہے، دل میں دین کی شمع روشن ہو جاتی ہے، دین کا جو ہے چراغ روشن ہو جاتا ہے۔ وہ بھی کہتی ہیں کہ میں نے بھی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتی ہوں، اللہ پاک کو ایک مانتی ہوں، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ رب ہے، وہ رب کائنات ہے، وہ پوری مخلوق کا مالک ہے، میرا بھی خالق اور مالک ہے۔ آج سے میں اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار کرتی ہوں۔ اب اس نے بھی ایمان لے آتی ہیں اور اپنا جو ایمان ہے وہ چھپا لیتی ہیں، مثلاً ان کا جو ایمان لانا تھا وہ ظاہر نہ ہوتا، بھی کچھ دن انہوں نے اس کو پس پشت رکھا، اپنا ایمان میں آنا، ایمان لانا، اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار کرنا سامنے ظاہر نہ ہونے دیا۔ اب ایک دفعہ دوسری طرف فرعون کی جو بیٹی ہے، اس کی جو خادمہ ہے وہ کنگھی کر رہی ہے، اس کے بالوں میں کنگھی نیچے گر جاتی ہے، خادمہ کنگھی کو اٹھاتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ کو دہراتی ہے، پڑھتی ہے۔ جب یہ کلمات اس فرعون کی بیٹی کے کانوں پہ پڑھتے ہیں وہ اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے، فرعون کے پاس جاتی ہے، کہتی ہے کہ اے ابا، اے فرعون، ہماری خادمہ نے تو ایمان لے آئی ہے، اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار کرتی ہے، میں نے اس کے منہ سے یہ کلمات سنے ہیں۔ اب فوراً وہ فرعون تھا، کافر اور فاجر اور فاسق تھا، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اس نے فوراً بلا لیا اس خادمہ کو، اس کے بچوں کو بھی، اور دریافت کیا کہ کیسے وحدانیت، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتی ہو؟ وہ کہتی ہے ہاں میں اقرار کرتی ہوں، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ میرا بھی خالق ہے، تیرا بھی خالق ہے، پوری کائنات کا خالق ہے، میں اس کی وحدانیت کا اقرار کرتی ہوں، میں ایمان لے آئی ہوں، اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار کر چکی ہوں۔ اب وہ کافر تھا، اس نے اتنا ظلم کیا، ظلم کی انتہا کر دی، اس کو، اس کے بچوں کو ابلتے ہوئے تیل میں پھینک دیا، وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ اب دوسری طرف حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ اللہ پاک نے فضل یہ کیا، کرم یہ کیا، جب ایمان لے آئیں، جب اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار کر لیا، اللہ پاک نے حضرت آسیہ کی بصارت کو اتنا تیز کر دیا اور آنکھوں سے سب پردے ہٹا دیے، سب حجابات ہٹا دیے، اور حضرت آسیہ فرماتی ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس خادمہ کو فرشتے اس کی روح کو آسمانوں پہ لے کے جا رہے ہیں۔ حضرت آسیہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کی خادمہ کے روح کو جو ہے فرشتے آسمانوں کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔
اب آتا ہے فرعون یہ قصہ بتانے کہ میں نے خادمہ کے ساتھ یہ کیا ہے. جب وہ بتاتا ہے میں نے یہ کیا ہے مختصراً، تو حضرت آسیہ فرماتی ہیں کہ میں بھی ایمان لے آئی ہوں، میں بھی اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار کرتی ہوں. میرا بھی خالق وہ ہے، تیرا بھی خالق وہ ہے جو رب کائنات ہے، پوری کائنات کا خالق ہے. میں اس کی وحدانیت کا اقرار کر چکی ہوں. اب وہ غصے میں آ گیا اور غضبناک ہو گیا اور بھڑک گیا. اس نے کہا میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، اس کو سخت سے سخت سزا دوں گا. اس کے والدین کو بلاتا ہے، مختصراً ان کو کہتا ہے اس کو سمجھا لو. وہ کہتے ہیں، بیٹی کہتی ہے نہیں نہیں، میں نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر دیا ہے، اب جو مرضی ہو جائے. آسیہ منہ سے بولے گی نہیں اور نہ یہ دین ایمان چھوڑے گی، نہ یہ اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار چھوڑے گی، جو مرضی ہو جائے. اب وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو سزا دینی ہے، اس کو موت کے گھاٹ اتار دینا ہے، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. اب حضرت آسیہ پہ ظلم و ستم کرنا شروع کر دیتا ہے. آپ کو تپتے سورج کے سامنے آپ کے ہاتھوں میں کیل لگا دیتا ہے، آپ کے پیروں میں کیل ٹھوک دیتا ہے. تپتی زمین ہے، سورج بھی تپ رہا ہے، آپ کو لٹا دیتا ہے، آپ پہ مار مار کے آپ کی کھال اتار دیتا ہے. اتنا مارتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ پاک کی وحدانیت کو چھوڑ دے، اللہ پاک کے نام کو چھوڑ دے. ایک طرف تیری زندگی ہے، ایک طرف تیری موت ہے. اگر چھوڑ دے گی تو زندہ بچ جائے گی، اگر نہیں چھوڑے گی ایمان کو، اللہ پاک کی وحدانیت کو، تمہارے آگے موت ہے. اس نے کہا ایک بار نہیں لاکھوں بار مرنا منظور ہے، لیکن اللہ پاک کی وحدانیت کو میں نہیں چھوڑ سکتی. میں اس رب کو نہیں چھوڑ سکتی جس کو میں نے اپنا لیا ہے، اپنا رب مان لیا ہے، وحدہ اللہ شریک مان لیا ہے. اب وہ حضرت آسیہ کہتی ہیں کہ میں نے اسی وقت آسمانوں پہ اپنی دیکھتی ہوں کہ میں جنت میں ہوں اور میں نے سفید موتیوں والے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور میں جنت میں گھوم رہی ہوں. دیکھیں جب دین میں آ گئی، اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار کر لیا. پہلے فاسق فاجر کی بیوی تھی، لیکن جب دین میں آ جاتی ہے اللہ پاک اس پہ کرم اور فضل کے انعامات یہ کرتا ہے کہ وہ زمین پہ بیٹھی ہے، وہ دنیا میں ہے، لیکن آنکھوں کی بصارت اتنی تیز کر دیتا ہے کہ جو روح اٹھا کے فرشتے آسمانوں کی طرف، آسمانوں کی بلندیوں کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں، وہ بھی وہ دیکھ لیتی ہے اور اپنا ٹھکانہ بھی جنت میں دیکھ لیتی ہے. اب کہتی ہے جب میں نے یہ دیکھا تو ادھر سے فرعون نے کہا کہ اس کے اوپر اتنی بڑی دیوار گرا دو کہ اس کا ملیا میٹ ہو جائے. ابھی وہ ارادہ کر رہے تھے تو کہتی ہیں کہ مجھے جنت کا نظارہ ہوا، میں نے جنت کا نظارہ کیا اور تھوڑی دیر کے بعد اس کی روح، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روح پرواز کر جاتی ہے، چھوڑ جاتی ہے، عرش معلیٰ تک چلی جاتی ہے. اور جب وہ تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ حضرت آسیہ پہ جب وہ دیوار یا جو وہ بڑی چٹان ہے وہ پھینکی جاتی ہے تو ان کے صرف جسم پر پڑتی ہے، روح نکل چکا ہوتا ہے، روح پہلے ہی اللہ پاک نے نکال دیا ہوتا ہے. اب دیکھیں جنت کی بشارت نظر آ گئی دنیا میں جب اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار کیا. ہم تو سونے نبی کی امت ہیں، ہم اس منموڑے نبی کی امت ہیں جنہوں نے معراج کی، جو دنیا میں آئے تو امت، غار حرا میں امت، آسمانوں پہ امت، ہر جگہ امت. ہم اس سونے نبی کی امتی ہیں. ہمارے پر انشاءاللہ اللہ پاک کی ذات کرم کرے گی، فضل کرے گی. ہم تو خوش نصیب ہیں، خوش نصیبی ہے ہماری، ہم اس نبی کی امت ہیں. تو یہ معجزہ تھا حضرت موسیٰ کا جسے حضرت آسیہ، اور فرمایا جاتا ہے، روایات میں آیا ہے کل قیامت کے روز بروز محشر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ہوگا اور جنت میں آپ نبی پاک علیہ السلام کے ازواج مطہرات کے ساتھ ہوں گی. اب دیکھیں اتنا بڑا مقام اللہ پاک نے عطا فرما دیا، اتنا بڑا مرتبہ عطا فرما دیا. وہ رب کائنات ہے، وہ بڑا پیار کرنے والا ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں جھک جاؤ، اللہ پاک کی بارگاہ میں چلے آؤ. آج بھی ٹائم ہے، وقت ہے تمہارے پاس.
اللہ کو راضی کر لو۔ اللہ پاک کی برکت میں دعا ہے اللہ اپنا قرب عطا فرمائے، اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں جینا مرنا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔